یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ موضوع کے اعتبار سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں چونکہ گزشتہ 2 برسوں سے وی ایف پی کے ساتھ ایک میرا جذباتی لگاؤ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب ان سے میرا واسطہ پڑا، میں گلگت بلتستان گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن تھا، اور کنزیکٹیولی میں وہاں 2 حکومتوں کے ایڈوائزر رہا، ترجمان رہا۔ تو یہ بٹاکونڈی میں ایونٹ کرنے کے سلسلے میں آئے، یہ جن کی تصویریں بھی دکھا رہے تھے عثمان، تو اس میں اور سمینہ بیگ نے شرکت کی تھی۔ سمینہ بیگ چونکہ وہاں کی نگران حکومت میں ایڈوائزر تھی، انفارمیشن کی، اور میں اسپوکس پرسن تھا۔ وہ سمینہ بیگ جس نے ماؤنٹ ایورسٹ پہ پاکستان کا پرچم لہرایا، پہلی خاتون ہے جس نے اس ملک کے سبز ہلالی پرچم کو دنیا کی بلند ترین چوٹی پہ لہرایا۔ ہم وہاں گئے، ان سے ہمارا واسطہ پڑا، انٹریکشن ہوئی، تو باتیں وہی تھی جو ہم سوچ رہے تھے اور ذاتی طور پر میں کرنا چاہتا تھا۔ جو سٹرگل میری زندگی کی جدوجہد تھی، اس جدوجہد کے سارے رنگ وی ایف پی کے اندر موجود تھے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گے، ہمیشہ انشاءاللہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ یہ میرا ہے، کیونکہ میں بھی چاہتا تھا کہ 5th جنریشن وارفیئر کا مقابلہ کیا جائے، دشمن ایجنڈے کو، نوجوانوں کو ہتھیار بنا کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ جو ڈیوائس ہمارے پاس ہے، اس ڈیوائس کے اندر ایک جنگ ہے، یہ ایک محاذ ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس محاذ پر ہمارے نوجوان جب اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا، اور نوجوانوں کے بیچ ہارمنی، بھائی چارہ کا فروغ ہوگا، اور بہت ساری ایسے خرافات جو سیکٹیرین ہیں، جو لنگوسٹک ہیں، جو ریجنل ڈویژنز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ اس ڈیوائس سے، جو ڈیوائس آپ کے پاس ہے، اس سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی ہے، آپ تھوڑی سی بات میں گلگت بلتستان کی کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے بہت سارے گریونسز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو پرووک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان تنازع کشمیر کا ایک حصہ ہے۔ 1947 میں 14 اگست 1947 میں جب پاکستان بنا، تو گلگت بلتستان نہیں بنا تھا، نہ قیام پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق تھا، نہ ہم نے جنگ آزادی کی کوئی جنگ لڑی، نہ ہم نے ہجرت کی، نہ ہم نے پاکستان بنانے میں کوئی اس خاکے میں رنگ بھرا، اور اس طرح کی کوئی بڑی سیکریفائسز نہیں تھی۔ وجہ یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ تھا اس وقت بر صغیر تھا، ہماری کوئی وابستگی نہیں تھی، کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی، کوئی قراقرم ہائی وے کا وجود نہیں تھا، کوئی ٹریکس نہیں تھی، کوئی رابطے نہیں تھے، کوئی فضائی سروس نہیں تھی۔ لیکن 47 سے پہلے ہم ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ ہم وابستہ تھے، کیونکہ ہمارا کنیکٹیوٹی مظفر آباد کے ساتھ بنتی تھی، نیلم کے ساتھ، ایون نارائن کاغان تک بھی بابوسر ٹریک تھی، کچی ٹریک، لیکن اس ملک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ 47 میں 14 اگست یا 13 اگست ہے، جو بھی ہے، اگست کے مہینے میں پاکستان بنا، تو اس کے بعد بھی گلگت بلتستان میں ڈوگرا رجیم حکومت کر رہی تھی۔ پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، لیکن گلگت بلتستان میں بریگیڈیئر گنسارا سنگھ جو ہے، وہ کشمیر ریاست کی اس تیسری اکائی کے گورنر تھے۔ لوگوں کو یہ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ایک ملک بنا ہے نظریے کی بنیاد پہ، اور نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، کلمے کی بنیاد پہ ایک ملک بنا ہے۔ اس نظریے کی جب باز گشت گلگت بلتستان کی پہاڑوں سے ٹکرائی، چونکہ وہاں ڈوگرا سرکار تھی، انہوں نے ڈوگرا کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور جو گلگت سکاؤٹس تھی، جس میں زیادہ تر جو تعداد تھی وہ انڈیجنس کی تھی، وہاں کے مقامی لوگوں کی تعداد تھی، گلگت سکاؤٹس، جو کشمیر انفینٹری تھی اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک اپنے طور پر ایک جنگ کا آغاز کیا ڈوگرا کے خلاف، کیونکہ ویسا وہ سامان تھے، کوئی جدید سورس نہیں تھا، اسلحے کا فقدان تھا، بہت ساری ایسی چیزیں نہیں تھیں جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہیں۔
انہوں نے اپنے طور پر ایک جنگ کا آغاز کیا اور 1 نومبر 1947 کو گلگت ریجن کو ڈوگرا رجیم سے آزاد کرایا۔ بریگیڈیئر کمسارا سنگھ کو گرفتار کیا گیا اور اس کو کشمیر بھیجا گیا۔ وہ جدوجہد وہاں پہ نہیں رکی۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت رجیم آزاد کرنے کے بعد انہوں نے مسٹر جناح کو خط لکھے کہ جناب ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن رکھتا ہے، ہم نے ڈوگرا سے آزادی دی ہے، کلمے کی بنیاد پہ، نظریے کی بنیاد پہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ چند خطوط ٹیلی گرام ہوئے، کراچی میں چونکہ ہیڈ کوارٹر تھا اس وقت، قائد محمد علی جناح نے خان عبدالقیوم خان جو KPK اس وقت صوبہ سرحد تھا، ادھر گورنر تھے یا وزیر اعلیٰ تھے، اس کو کہا کہ جناب یہ ایک علاقہ ہے گلگت بلتستان آپ کے قریب پڑتا ہے، آپ وہاں جائیں، آپ اپنا بندہ بھیجیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک نائب تحصیلدار کو ہزارہ سے بھیجا جس کا نام تھا سردار عالم خان۔ وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہوا، کچی ٹریک بابوسر سے ہوتا ہوا گلگت پہنچا، تو ایک جذباتی کمٹمنٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ لوگوں نے ایک نائب تحصیلدار کا استقبال کیا۔ وہاں کی ریاست کے صدر نے، کیونکہ 1 نومبر 1947 کو گلگت ایک اسٹیٹ بنا دنیا کے نقشے پہ، جس کا فرسٹ پریزیڈنٹ ڈکلیئر ہوا شاہ رئیس خان، اور کرنل حسن کو اس ریاست کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا۔ اس کے باوجود ایک نظریے کی بازگشت تھی کہ ایک نائب تحصیلدار کا نہ صرف استقبال کیا گیا بلکہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریاست کو اس کے سامنے سرنڈر کیا جائے، اور 16 نومبر 1947 کو غیر مشروط طور پر انکنڈیشنل گلگت کا الحاق ہوا پاکستان کے ساتھ۔ یہ 16 نومبر کا دن تھا اور یہ نظریے کی بنیاد پہ تھا، وہ چونکہ ہوا۔ لیکن بلتستان ریجن ایک اور علاقہ تھا، وہاں جنگ جاری تھی، وہاں ڈوگرا تھے۔ پھر کشمیر انفینٹری کے لوگ، گلگت سکاؤٹس کے لوگ وہاں چلے گئے، اور پورا 1 سال بعد 14 اگست 1947 کو بلتستان کے علاقے سے بھی ڈوگرا سے صاف کیا گیا، پاک کیا گیا، ان کو وہاں سے بغایا گیا۔ یوں 2 مختلف تاریخوں کے اندر گلگت کے 2 بڑے ریجن ڈوگرا سے آزاد ہوئے اور وہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ ہم بائی برتھ ہے اور بائی برتھ بھی پاکستانی ہیں، اور ہم بائی چوائس بھی پاکستانی، حادثاتی نہیں ہیں، ہم حادثے کا شکار نہیں ہیں، ہم نے اس علاقے کو خود حاصل کیا ہے، سوچ سمجھ کے اس ریاست پاکستان کے ساتھ ایک نظریے کی بنیاد پر جڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہ کمٹمنٹ آج بھی ہے۔ میں گزشتہ سال ان کی فورم میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کاؤنٹر نیریٹو کی بات کرتے ہیں، آپ متبادل بیانیے کی بات کرتے ہیں، ہم تو سپیریئر نیریٹو دیتے ہیں۔ 15 اگست 2017 کو نریندر مودی نے دلی کے ایک مقام پر اپنے جشن آزادی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے گلگت بلتستان اور بلوچستان سے آوازیں آ رہی لوگوں کی۔ اسی دن وزیرستان میں، بلوچستان میں گلگت بلتستان کے 5 جوان اور آفیسر شہید ہوئے تھے ریاست کے دفاع میں۔ یہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں تھا، یہ سپیریئر نیریٹو تھا۔ اس مودی کی باتوں کا جواب ہم نے باتوں سے نہیں دیا، تو جان اس ملک پر نچھاور کر کے کہا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، ہم تو مرتے ہیں، آپ آوازوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو پاکستان کو مرتے ہیں۔ بہرحال وہاں جذبہ ہے، جس وجہ سے کیونکہ ہم نے خود آزادی لی تھی، ہم آزادی لینے کے بعد کشمیر ڈسپیوٹ سے ہم الگ ہوئے تھے، لیکن ریاست نے رائے شماری کے لالچ میں ہمارے مرجر ہونے کے فوراً بعد یونائٹڈ نیشنز میں ایک اپلیکیشن لے کے گیا، جواہر لال نہرو کی اپلیکیشن کے بعد ادھر سے اپلیکیشن گئی کہ گلگت بلتستان بھی تنازع کشمیر کا حصہ ہے۔ اب UN کے چارٹر میں ہم چلے اور مسئلہ کشمیر سے ہم نہ کی ہوگا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس علاقے میں بہت جلد رائے شماری ہوگی تو فیصلے ہوں گے، لیکن 74 برسوں سے رائے شماری کا نام کہیں پہ بھی نہیں۔ اس تنازع کشمیر کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ اس سے منسلک ہیں۔ آج تک گلگت بلتستان کی ریپرزنٹیشن کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں آ سکتے، ہم سینٹ میں نہیں آ سکتے، ہم فیڈرل فائنانس کے کسی ادارے میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہم یونائٹڈ نیشن کے اندر چلے گئے اور مسئلہ کشمیر کا حصہ بن گئے۔ لیکن ہمارے لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹنا، ریاست کی موقف کے ساتھ وہاں کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔
لیکن یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک آپ ٹیمپریری ارینجمنٹ کریں، ٹیل دی سولوشن آف کشمیر، گلگت بلتستان کو فیڈرل فائنانس اور وفاق کے اداروں میں ایک ٹیمپریری نمائندگی دیں، کل مسئلہ کشمیر حل ہوتا ہے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ لوگوں نے کہاں پہ رہنا ہے، یہ ایک وہاں کی آواز ہے، اور اس ڈپرائیویشن کو وہاں کچھ طاقتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ان گریوینسز کو اٹھایا، نوجوانوں کو اس ڈیوائس کے اندر کبھی فرقے کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی رہی، کبھی لنگوسٹک اپروچ کے اوپر باتیں ہوتی رہی، کبھی ریجنل بنیادوں پر لڑائیاں ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے، انسانیت کا قتل ہوا، 2 مہینے وہاں کرفیو ہوتا تھا آج سے 6-7 سال پہلے۔ لیکن جب یہ بات لوگوں کی سمجھ آ گئی کہ یہ ڈیوائس جو ہے اس کے اندر 5th جنریشن وار فیئر کا مقابلہ جب نوجوان نہیں کریں گے تو یہ فتنے اور فساد مزید کرتے جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا، ایک افغانستان میں بیٹھتا ہے اپنا اکاؤنٹ چلاتا ہے، ایک کسی اور زمین میں بیٹھتا ہے، لڑائی ادھر ہوتی ہے، لڑائی ادھر ہوتی ہے۔ تب ہم نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اس 5th جنریشن وار فیئر کا ہم نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج گزشتہ 6 برسوں سے آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں دنیا کا بہترین امن قائم ہے، اور جو پیس انڈیکس ہے اس کے اندر جا کے دیکھیں دنیا کا بہترین پیسفل علاقہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، جہاں انسانی قدروں کی پامالی نہیں ہے، انسان قدر کیا جاتا ہے، وہاں پیس ہے، وہاں برداشت آ گیا، وہاں تحمل آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ اس طرح کے نوجوان اکٹھے ہوئے، انہوں نے اویئرنیس دینے کی کوشش کی، انہوں نے اس ڈیوائس کی اہمیت بتائی، انہوں نے 5th جنریشن وار فیئر کے ہر صفحے کو کھول کے پیش کیا عوام کے سامنے۔ تو آج جو غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہوئی۔ ہمارا گریونس اگر دیکھا جائے، منظور پشتین کے کیا گریونس، الطاف حسین کے کیا گریونس، ولی خان کے کیا گریونس، منظور پشتین کے اپنی جماعت کے لوگ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، منظور پشتین NFC کا حصہ ہے، منظور پشتین فیڈرل فائنانس کے تمام اداروں میں موجود ہے، منظور پشتین پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں۔ یہ کوئی گریونس؟ ہاں، زیادتیاں، وہ پنجاب کی دیہات میں بھی زیادتی کرتا ہے، زیادتی کرنے والا، وہ سندھ کی دیہاتوں میں بھی کرتا ہے، وہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں بھی کر سکتا ہے۔ ظلم اور انصاف کا جنگ ہمیشہ سے کائنات میں رہا ہے، ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، چاہے کس بھی صوبے میں، اس ملک میں ہم اس ملک کو ظالموں سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ظالم ہو، کسی بھی شکل۔ گریونس تو ہمارا ہے، خود آزادی لی، بائی چوائس پاکستان چلے گئے، شناختی کارڈ رکھنے کے باوجود پارلیمنٹ کو ووٹ نہیں دے سکتے، پارلیمنٹ میں نہیں ہے، فیڈرل فائنانس میں نہیں ہے، NFC میں نہیں ہے، گریونس تو میرا ہے، لیکن میں پھر بھی کرگل میں، بلوچستان میں، وزیرستان میں مرتا ہوں، میں پھر بھی لالک جان بن کے نشان حیدر لیتا ہوں، اور فخر ہے ہمیں اس بات پہ، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں شکایت اپنے آپ سے، اس ملک سے کوئی شکایت نہیں۔ اس ملک نے، یاد رکھیں، بہت کچھ دیا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے، اللہ نے اس پاکستان کے چپے چپے کو نوازا ہے، ہم نے اس کو نہ صرف اس کو وہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے آج۔ صرف گلگت بلتستان کا بتاتا ہوں، 1,00,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پوٹینشیل ہے، 1,00,000۔ آپ کی ضرورت کتنی؟ 24-25 ہزار میگا واٹ۔ آپ کے کارخانے چل رہے، آپ کی صنعتیں چل رہی، اس ملک نے آگے جانا ہے، آپ نے معیشت کی پہلی سیڑھی پہ جانا ہے۔ 1,00,000 میگا واٹ کی امیجیٹ اس وقت آپ بتا سکتے ہیں، صرف دیامر بادشاہ ڈیم اور داسو ٹنل، بونجی ٹنل جہاں کام کا آغاز ہوا، یہ 2 پروجیکٹ آپ ملائیں، ایک میں 7,300 میگا واٹ، ایک میں 4,500 میگا واٹ، یہ بھی دیکھیں تو 13-14 ہزار میگا واٹ آپ اس وقت کام ہو رہا ہے وہاں۔ دنیا کی بہترین مائننگ کے خزانے وہاں پہ، آپ نیپال کی، سری لنکا کی، جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں، ان کی آپ اکانومی کا سورس اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ بیس کرتی ہے وہاں کی ٹورزم پہ اور کلائمبنگ پہ۔ دنیا کے 8 بڑی چوٹیاں ہمارے پاس ہیں، دنیا کا بہترین ٹورزم کا ہب ہم بنا سکتے ہیں، دنیا کے بہترین گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں، دنیا کی بہترین مائننگ ہمارے پاس ہے، 4 بہترین موسم ہمارے پاس ہے۔ گلگت بلتستان کو آپ امیجن کریں، ایٹ اے ٹائم ہم نے سرفرنگا ریلی کا آغاز کیا، کار ڈیزرٹ ریلی، یعنی شگر میں ایک علاقہ ہے، یہ گزشتہ 3 سال پہلے جب وہاں PMLN کی گورنمنٹ تھی، میں اس گورنمنٹ میں بھی اسپوکس پرسن تھا۔ سرفرنگا انٹرنیشنل ریلی جس میں افغانستان کی ٹیم نے بھی شرکت کی، وہ ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ کے ساتھ دریا ہے،
دریا کے اوپر پہاڑ، پہاڑ کے اوپر گرینری، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور گرینری کے ساتھ برف بھی، برف، ڈیزرٹ، دریا، پہاڑ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دنیا کا بہترین لوکیشن، دنیا کی چھت دیوسائی آپ کے پاس ہے، دنیا کے بہترین مقام، آب و ہوا، پھل فروٹس آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے کیا نہیں دیا ہے؟ اب یہ جو شکوے کر رہے ہیں، یہ شکایتیں کر رہے ہیں، یہ اس ڈیوائس کا نتیجہ ہے جس کے اندر باتیں فیڈ کی گئی، ہمارے نوجوان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان بنتے وقت یہ نہیں دیکھا گیا تھا یہ کوئی شیعہ ہے، یہ اسماعیلی ہے، نوربخش ہے، سنی ہے، کیا ہے؟ پاکستان بنتے وقت یہ دیکھا گیا تھا یہ پاکستان ایک پاکستان، اس پاکستان کے اندر ہر فرقے کے، ہر مذہب کے لوگوں کو آزادانہ جینے کی آزادی ہے، یہ وہ پاکستان۔ قائد اعظم جس نے پاکستان بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے، تو آپ دیکھیں کیسے پاکستان کے خواب دیکھے تھے انہوں نے، کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے؟ ایسا پاکستان جہاں کا ہر شہری آزادانہ طور پر اپنی زندگی انصاف کے ساتھ بسر کرے، کوئی زیادتی نہیں ہو، کوئی ظلم نہیں ہو، تھانہ کلچر غریب کے ساتھ انصاف کرتا ہو، کچہری کے اندر مظلوم کی آواز سنی جائے، عدالتوں کے فیصلے صحیح ہو، پارلیمنٹ میں بہتر قانون سازی ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ پاکستان بنانے والوں نے ایک اچھا پاکستان بنایا تھا، پاکستان بگاڑنے والوں ہم سب شامل ہیں۔ اس ملک کا کیا قصور ہے؟ اس ملک کے رکھوالوں کا کیا قصور ہے؟ جس دن یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، یا تو اپنی فوج ہوتی ہے یا کسی اور کی فوج ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ملک کے اندر یا آپ کی اپنی فوج ہوگی یا کسی اور کی فوج ہوگی، آپ میری بات نہیں سمجھ، یا آپ کی فوج ہوگی یا کسی اور کی فوج ہوگی۔ افغانستان میں اپنی فوج نہیں تھی تو امریکن فورسز تھی، آپ شام دیکھیں، عراق دیکھیں، جب آپ کی اپنی فوج ختم ہوتی تو کوئی اور فوج آ جاتی ہے وہاں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ بہرحال میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے، سب سے پہلے جو سب سے بڑا ہنر ہے، سکل ہے، ٹاپک کی طرف آتا وہ یقین ہے۔ یقین کس پر یقین؟ خود پر یقین۔ کانفیڈنس یقین سے آتا ہے، یقین کے بغیر کانفیڈنس نہیں آتا۔ ایک ماں اپنے بچے کو جب زمین سے آسمان کی طرف اچھالتی ہے تو وہ اوپر سے مسکراتا ہوا نیچے آتا ہے، اس کو یقین ہے کہ نیچے دو ہاتھ ہیں پکڑنے کی۔ یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں گے کہ میں کر سکتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنی دنیا آپ ہیں، کوئی اور آپ کی دنیا نہیں ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کرنا ہے، کسی نے آپ کی دنیا پیدا نہیں کی۔ آپ خود پہ یقین کریں کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سکل ہے، یہ آگے بڑھنے کا وسیلہ ہے، یہ زندگی کا وہ قدم ہے جہاں آپ جا کے زمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے فتح، یقین اور ایمان کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ یہ یقین ہے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اپنی من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم لوگوں پہ بات بہت کرتے ہیں، اپنے اوپر بات نہیں کرتے۔ پھر اس یقین کے ساتھ آگے بڑھے تو سارے سکل آپ کو آٹومیٹک آ جائیں گے۔ بہرحال پھر آپ زندگی کے ڈھنگ سیکھیں۔ سب سے بڑا سکل بولنا ہے، تقریر کرنا نہیں، بولنا۔ آپ کے الفاظ میں لطافت، آپ کے الفاظ میں احساس، آپ کے الفاظ میں نرمی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا سکل ہے۔ آپ الفاظ سے جتنا لوگوں کو مار سکتے ہیں نا، وہ ہتھیار سے نہیں مارتے۔ سب سے بڑا سکل آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایک لمحے کی تو بات ہے، آپ محفل میں کیسے بیٹھتے ہیں، گھر بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، چھوٹوں کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، آپ تھوڑا کبھی اپنے اوپر غور کریں۔ سب سے بڑا سکل ہے یہ دنیا کو اٹیک کرنے کے لیے سب سے بڑا سکل ہے، اور یہیں سے آپ کے فتح کے سفر شروع ہو۔ سب سے بڑا سکل کیا ہے؟ سب سے بڑا بنیادی سکل ہے، آپ پی ایچ ڈی نہ کر لیں لیکن ایک بہترین خط لکھنے کا سلیقہ سیکھیں۔ آپ ایم اے نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک بہترین انگریزی میں لیٹر لکھنے کا سلیقہ سیکھیں۔ آج کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سب کو کہتے ہیں لیٹر لکھیں تو سارے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ لیٹر بہتر طریقے سے لکھ پائیں گے۔ بیسک نیڈز ہیں یہ زندگی کے لیے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بہتر خط لکھ سکیں،
ایک بہتر اپلیکیشن لکھ سکیں، چھوٹا سا اسے لکھنے کی اس کے پاس مہارت ہو، چھوٹا سا مضمون وہ اپنے طور پہ اپنے طے لکھ سکیں. گفتگو تقریر نہیں آتی ہے، کوئی بات نہیں، گفتگو میں شگفتگی ہو، احساس ہو، اخلاق ہو، اٹھنے بیٹھنے میں لگے کہ اس کی کوئی تربیت ہوئی ہے. اور دوسرا بڑا لفظ جو ہے، بڑا ہنر جو ہے نا تعلیم کی سر کو تربیت کا ہے. تعلیم کوئی چیز نہیں ہے، تعلیم نالج ہے. تربیت نہ ہونا، کہا نا کہ ماؤں کی تربیت ضروری ہے، لیکن ماؤں کا گود بھی تو عبد القادر جیلانی کی ماں جیسا ہونا چاہیے نا. ماؤں کا گود فاطمہ جیسا ہونا چاہیے. پھر حسین جنم لیتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی، اس کو کیا معلوم؟ پیچھے ماں کی گود تھی، سفر پہ نکلتا ہے، ڈاکو سے واسطہ پڑتا ہے، تلاشی لیتے ہیں، پہلے بتاتا ہے ادھر درہم دینار رکھے گئے. حیران ہے جناب یہ کیسی بات کرتے ہیں، کیسا مسافر ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ پیسے رکھے. کہتا ہے جناب میری ماں نے تو کہا تھا نا مجھ سے جھوٹ مت بولے. میں تو جھوٹ نہیں بولوں. ماؤں کا گود ایسا ہونا ضروری ہے. تربیت بڑا اسکل ہے. پھر یہ ڈیجیٹل دنیا ہے، اس میں آپ اپنے پوٹینشیل کا رنگ بھر سکتے ہیں، اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیں کوئی بھی بچہ پوٹینشیل سے خالی نہیں ہوتا. یہاں جتنے بیٹھے ہیں کچھ بھی بن سکتے ہیں. آج فیصلہ کر لیں، اگر نہیں بنے تو مجھے 1 گھنٹہ گھر چوک پہ پھانسی دیں. آپ یقین کر لیں آپ دنیا میں کچھ بھی بن سکتے ہیں. ہاں آپ جو سوچ رہے ہیں وہ اگر نہ بنے، لیکن اس کے برابر کوئی چیز بن جائے گی. ایک بچہ تھا 2 سال کی عمر میں اس کی والدہ فوت ہو گئی. 8 سال کی عمر میں اس کا والد فوت ہو گیا. سکول اور سڑک سے وہ 1 گھنٹہ مسافت طے کر کے وہ رہتا تھا. پرائمری تک وہ 1 گھنٹہ پیدل چل کے اردو میڈیم میں ٹاٹ کی سکول میں پڑھا. پرائمری سے 8th تک بھی 1 گھنٹہ طے کر کے پیدل چل کے پڑھا. پھر اردو میڈیم میں دھکے کھاتا رہا اور زندگی پر سیلف میڈ کوشش کرتا رہا. امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ زندگی کا سفر کر سکتا ہے؟ ایسا بچہ کر سکتا ہے زندگی کا سفر آپ کے ویسے تصورات کے مطابق؟ مشکل ہے نا بڑا، لیکن وہ بچہ میں ہوں، وہ میں ہوں. میں نے نہیں، پاور میرے ساتھ تھی، میرے خدا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. مجھے یقین تھا. میں گلگت بلتستان، میں والی بات بہت بری ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، ایسی باتیں نہیں کرتا، لیکن آپ کی صرف موٹیویشن کے لیے کرتا ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، خاک کا مٹی کا پتلا، ایک غلیظ ترین انسان سمجھ. گلگت بلتستان کا فرسٹ آدمی جس نے نیشنل میڈیا میں سیٹلائٹ ٹی وی چینل میں ایز اینکر پرسن ہوسٹ کیا. آج تک کوئی نہیں آیا نیشنل میڈیا میں اس کے کیسے. 31 ایئر، 31 سال کی عمر میں، 32 سال، پھر 33، 34، 35، 2 حکومتوں کے کنزیکٹیولی ایڈوائزر ہیں. ISPR کو لکھنے والا پہلا اعزاز، ISPR کو جتنے ان کی میگزین ہے اس میں میرا تجزیہ آرٹیکل اب بھی چھپتا ہے، ریگولر لکھتا ہوں. پیچھے میرا بیک گراؤنڈ دیکھیں، آپ سب کا بیک گراؤنڈ مجھ سے اچھا ہے. آج یقین کریں، فیصلہ کریں، آپ دنیا کے کامیاب ترین آدمی بن سکتے ہیں. بہرحال میں اپنی تقریر کے یہاں اختتام کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے. اس احمد ندیم کاظمی کی اس دعائیہ کلمات کے ساتھ میں ایک بار پھر چیمبر آف کامرس، والنٹیئر فورس آف پاکستان، جتنے یہاں مہمان ہیں، فیصل آباد کے دوستوں کا جنہوں نے شاندار ویلکم کیا، محبتیں دی ہمیں، پہلی دفعہ آ کے احساس ہوا کہ پنجاب کا دل واقعی میں بہت بڑا ہے. اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا کرے کہ میری عرض بات کو اترے. وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو. یہاں بھی پھول کھلا ہے، کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کی گزرنے کی بھی مجال نہیں. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ.